کچھ ایسے دوست انسان کے ہوتے ہیں جس کے ساتھ انسان چلتا ہے تو انسان کو بڑے بڑے دکھ ملتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ملتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ ظاہراً تو بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سارا ماحول ہی بگڑ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ چلنے سے بظاہر تو انسان ایک کمزور سا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا مضبوط نکلتا ہے، بڑا اچھا نکلتا ہے اور انسان ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کچھ لوگ جہنم جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم کیوں جا رہے ہیں یار، ہم تو اکٹھے رہنے والے تھے۔ تو وہ افسوس کر کے کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یعنی وہ دوست جہنم میں جانے والے تھے تو ہم ان کے دوست بنے، لہٰذا ہم بھی جہنم چلے گئے۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً تو ان کا کام دنیاوی ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے۔ وہ سکون کیوں ملتا ہے؟ انسان کے اندر دو فطرتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک فطرت ہے اس جسم کی، حیوان ناطق کی، ایک فطرت ہے انسان کی روح کی۔ یہ جو جسم ہے یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہ سرکشی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان سرکشی کرتا ہے۔ یہ جو اوپر والا انسان ہے، جو جسم ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ہی برائی ہے، انسان کے اندر ہی اچھائی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے روح کی فطرت کی مانی، جسم کی فطرت کی نہ مانی۔ یعنی یہ تو برائی کی طرف کھینچے گا۔ ضروریات پوری کرنی چاہیے نہ کہ اپنی خواہشیں۔ جس شخص نے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہا وہ دو جہانوں میں ہی ذلیل ہوا ہے۔ ضرورتیں پوری کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اگر خواہشیں رکھی جائیں تو خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے خواہشیں نہیں، ضرورتیں پوری کی جائیں۔ جو روح ہے اس کی ایک اچھی سٹرگل ہوتی ہے، اچھی محنت ہوتی ہے، روح اچھائی کی طرف نکلتی ہے۔ فجورہا و تقواہا، روح چاہتی ہے تقوی اختیار کرنا اور یہ جسم چاہتا ہے برے کام کرنا۔ اب اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب دوستوں کی پہچان دیکھیے، فطرت بھی دیکھیے۔ اگر میرے اندر کوئی روحانیت ہوگی یا میرے اندر کچھ اچھائی کا مادہ ہوگا، بعض اوقات انسان کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی کسی کے ساتھ گزارتا ہے لیکن نہ اس کے ساتھ دل لگتا ہے، نہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کو دل کرتا ہے، نہ انسان اس کے ساتھ کوئی اتنا مخلص ہوتا ہے، نہ انسان اس کے ساتھ کوئی اپنائیت اپناتا ہے، بلکہ وہ اجنبی سا بن کے رہتا ہے۔ ایک گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ایک گلی میں بھی ہو سکتا ہے، ایک علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی انسان کسی کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے لیکن اپنا نہیں بنتا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان 10 منٹ 12 منٹ کسی کے ساتھ گزارتا ہے یا کسی کے ساتھ صرف سلام لیا، 2-4 باتیں کی اور چلا گیا، لیکن انسان اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ساری زندگی کے ساتھ انسان اس کو اپنے یاد رکھتا ہے، اس کو اپنا سمجھتا ہے، اپنا بناتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے اگر انسان کا مزاج کسی کے ساتھ مل جائے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اٹھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے
کوئی پریشانی نہیں آتی، تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک پہچان بتاتا ہوں کہ اچھے دوست کی پہچان کیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھے، 15 منٹ بیٹھے، اور آپ سے کوئی غلطی ہوئی زندگی میں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا جس کو سن کر دوبارہ آپ کو جب یاد کرایا جائے تو آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کے معاملے میں سے، آپ کے گھر والوں کے معاملے میں سے، آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جس کو سن کر دوبارہ اگر یاد کیا جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہو اور انسان خود کو بدل چکا ہو۔ پھر کوئی دوست آپ کے ساتھ آئے اور آپ کو ہنسی مذاق میں یا ویسے آپ کو وہی واقعہ دوبارہ یاد کروائے، آپ سمجھ لیں جس نے 5 منٹ میں آپ کو اتنا دکھ دیا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ ساری زندگی گزاریں گے تو آپ کو کتنے دکھ ملیں گے۔ اور ایک شخص وہ آیا آپ کے پاس جس نے آپ کو دلاسا دیا، چھوڑو یار، خوشیاں اور غم یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، غلطیاں یہ انسان کی خوبصورتی ہے۔ واصف علی واصف نے کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انسان غلطیوں سے کچھ سیکھتا ہے، کامیابی انسان کو تجربے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ کنفرم بات ہے، لکھی پڑی بات ہے کہ تجربے ہمیشہ ناکامیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ غلطیاں انسان کی فطرت میں شامل ہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ کمزوریاں ہیں انسان کی، جس کی وجہ سے انسان نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ اگر غلطی انسان کرے، پھر تکبر کرے، پھر ابلیس بنتا ہے۔ غلطی کرے، پھر عاجزی کرے، پھر اس غلطی سے کچھ سیکھے، پھر انسان ایک بلندی کی طرف جاتا ہے۔ کوئی ایسا دوست آیا جس نے 5-10 منٹ میں آپ کو کوئی ایسی بات کی جس سے آپ کا دل دکھا، آپ سمجھ جائیے کہ جس کے پاس میرے 5 منٹ مشکل ہیں، اس کے ساتھ میری زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ اور جس کے پاس آپ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، لیکن آپ کو اپنی فکریں دور ہوئیں، آپ کی مشکلیں دور ہوئیں، آپ کو بڑا ذہنی سکون ملا، آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملا، تو آپ اس کو اپنا قریبی بنائیے، اپنا سمجھیے، اپنا محبوب سمجھیے، اپنا محبت والا سمجھیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے ساتھ گزاریے، اپنی زندگی کا اسے حصہ سمجھیے، اپنا سرمایہ سمجھیے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اچھا دوست انسان کو خوش نصیبی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہی اچھا دوست ہے جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو سیکھنے کو کچھ ملتا ہے۔ آپ جس وجہ سے پریشان ہیں، یہ شخص وہ ہے جو آپ کو پریشانیاں دور کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں یار، انسان سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو آپ کو ریلیکس کرتا ہو، جو آپ کو مضبوط بناتا ہو، جو آپ کو یہ سمجھاتا ہو کہ یار اگر 1,00,000 روپے میں سے 10 روپے آپ کے گر گئے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور کام کیجئے، اسی 10 روپے کو ڈھونڈنے کے لیے سارا دن ضائع نہ کیجیے۔ یہی دوست آپ کو سمجھاتا ہے یار اگر آپ کی زندگی میں سے کوئی گھنٹہ، کوئی 10 دن، کوئی 12 دن، کوئی 15 دن آپ نے اگر ضائع کر دیے ہیں تو پریشان نہ ہوئیے، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچئے، آگے والی زندگی آپ اچھی کیجیے، اپنی آخرت اچھی بنا لیجیے۔ پچھلی زندگی جو پریشانی میں گزری، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں گل گئی، جو خراب ہوئی اس کو چھوڑ دیجیے، اسی کے افسوس میں آپ نہ بیٹھے رہیے، آگے بڑھیے، کامیابی کی طرف جائیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دوست ہے، اس کو اپنا بنائیے، اس کو اپنا سرمایہ سمجھیے، اس کو ایک قیمتی ہیرا جانیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسی شخص کو کامیاب بناتا ہے جو انسان اپنے دل سے دوسروں کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔